ہے. مہنگائی گزشتہ ماہ کے دوران 12 برس میں اپنی بلند ترین سطح پر اب دکھائی دے رہی ہے. سال 2007 اور 8 میں مہنگائی کی شرح بڑھنے کی شرح تھی وہ 17% تھی، اور اس کے بعد اب رواں برس کا پہلا مہینہ ہی عوام پر بہت بھاری گزرا ہے، جس کے دوران مہنگائی میں 1.97% اضافہ ہوا ہے. ہمیں تھریٹ ہے مہنگائی سے. بجلی کا بل جس کے گھر جا رہا ہے ہمیں اس سے تھریٹ ہے. ہمیں اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک کے اوپر کوئی آفت آئے. یہ تو عام حالات کے اندر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ان حکومتوں میں صلاحیت نہیں ہے. جا کہ کوئی وبا یہاں پر آ جائے. اور ابھی یہ جو آ گیا کرونا وائرل، کیا نام ہے کرونا وائرس، یہ بھی ہمارے اندر مہنگائی پیدا کرے. یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی مہنگائی کو جنم دے گا. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دیں. کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بارے میں معلومات آ رہی ہیں. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 22 سالہ شخص چند روز پہلے ہوائی جہاز کے ذریعے ایران سے کراچی پہنچا. متاثرہ شخص اور اہل خانہ کو مخصوص وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے. کورونا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. صوبے بھر کے تعلیمی ادارے 16 سے 30 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تاہم حتمی اعلان کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظوری کا انتظار ہے. بریکنگ نیوز ناظرین تک پہنچاتے ہیں کہ سندھ میں آج رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کر دیا ہے لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صوبے میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. کورونا دی وجہ تو اتکاں جڑا مزدور آ واڈی والے بندے مگر پھرندے اگے اسی بوئے کھڑکا کے ترلے کر کے کہندے تے کوئی نہیں جاندا تے اتکاں آپ واڈے مگر پھرندے. گورنمنٹ بھی امداد نہیں کر رہی تے جے گورنمنٹ کرਦੀ تے شاید پھر اپنے گھراں 'ਚ بیگ سارے کھا لیندے. اسے واسطے ہر بندہ اپنی من مرضی دی مزدوری دے رہا. We see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. We just don't have that much capability. We just don't have the resources. Because of the effects of the economic slowdown, my worry is poverty and hunger. That worries me much more right now. The world community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us. افراد کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کے مختلف بازاروں میں دکانداروں نے کاروبار شروع کر دیا. تاجروں کا کہنا ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک دکانیں کھلی رکھیں گے. اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے، دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے. سر اچھا ہے یا برا ہے؟ ابھی تو گزرا ہوا وقت ہمارے لیے برا ہوا ہے. تقریباً 2 مہینے ہو گئے. مکان کا کرایہ صرف 2 جگہ سے راشن آیا تھا. ابھی بھی کام چلا رہے ہیں کباڑے کا ٹھیلا، پر اللہ میرا جانتا ہے کہ 500 کی خریداری بھی نہیں ہوئی. مطلب احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہمیں دکانیں کھولنے دی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ایسے ہے تو بہتر نہیں، اصولی طور پہ تو بہتر نہیں ہے، مگر کیا کر کے عوام بھی کو اس کو دیکھنی ہے، اس ملک کو بھی دیکھنا ہے، اس پبلک کو بھی کچھ دیکھنا ہی ہے. جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے. ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، مثلا ایک دکاندار ہے، ایک فیکٹری والا ہے، جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس، ہم نے ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ SOPs ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو.
We have started to open up our businesses, construction industry, so that people can find employment. Because there's no way the government can give handouts to so many people. And because of this huge numbers of the informal economy, the only way we can reach our people is by allowing them to work.